وضو کی فرائض، وضو کی فضیلت اور اس کے علاوہ وضو کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور کئی چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں کہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہم آج ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے، دانت سے نکل آئے، ناک سے نکل آئے، بلکہ بعض تو پھوڑا اور پھنسی جو ہے اس کو بھی اگر دبائیں اور مواد نکل آئے، اس سے بھی وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں، جبکہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع، اس میں جب مجاہدین ایک علاقے پر حملہ آور ہوئے تو اتفاق سے ایک خاتون جو ہے وہ بھی قتل ہو گئی۔ شریعت کے اندر مخالفین کی خواتین، بچے اور بوڑھے خواہ ان کے ساتھ جنگ ہے، جنگ کے اندر بھی ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس موقع پر کسی صحابی سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی اور ایک خاتون جو ہے وہ بھی قتل ہو گئی۔ اس کے خاوند نے یہ قسم اٹھائی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ضرور کوئی نقصان پہنچاؤں گا، میں بدلہ لوں گا۔ غزوہ جب مکمل ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس چل پڑے تو راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یکلاؤنا، کون ہے جو ہمارا پہرا دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے پوچھا کون ہے جو ہمارا پہرا دے گا؟ ایک اور کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کونا بفم الشعب، یہ جو گھاٹی ہے نا اس کے منہ پر تم نے پہرا دینا ہے، ہم سارے یہاں پر گھاٹی کے اندر آرام کریں گے۔ وہ دونوں صحابی پہرا دینے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہ بندہ پیچھے لگا ہوا ہے، لشکر کے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کی بیوی جو ہے قتل ہوئی تھی۔ اب ان دونوں صحابہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ رات ہم نے جاگنا تو ہے ہی، تو ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات جو ہے وہ میں پہرا دے لیتا ہوں، تم آرام کر لو، پھر آدھی رات جو ہے وہ تم پہرا دے لینا، میں آرام کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے کر لیتے ہیں۔ اب جو صحابی کھڑے تھے پہرے کے لیے اور دوسرے صحابی آرام کے لیے لیٹ گئے، جو صحابی کھڑے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ میں کھڑا تو ہوں،
کیوں نہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نفل پڑھ لیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، جاگنا ہی ہے نا، تو اس طریقے سے جاگ لیتے ہیں۔ انہوں نے نماز شروع کر لی۔ وہ جو بندہ پیچھے لگا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ یہ پہرے دار ہیں، دور سے اس نے روشنی کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہے تھے جسم ان کے، اس نے دور سے نشانہ لگایا تیر کا، اور وہ تیر اس صحابی کے جسم کے اندر پیوست ہو گیا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے تیر نکالا اور پھینک دیا، دوسرا تیر لگا، پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، نماز نہیں انہوں نے ختم کی، تیسرا تیر لگا، پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اسی دوران وہ جو سوئے ہوئے صحابی تھے نا وہ بیدار ہو گئے۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو آواز ہوتی ہی ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اب دو جسم اس کو نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس نے سمجھا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، لوگ بیدار ہو گئے ہیں، وہ بھاگ گیا۔ خیر اس صحابی نے جب دیکھا کہ یہ تو زخمی ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں تو نے مجھے اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسی سورت تلاوت کر رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کو مکمل کرنے کے بغیر نماز کو ختم کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت قرآن مجید کے ساتھ اور ان کا شغف قرآن مجید کے ساتھ وہ تو واضح ہو رہا ہے اس حدیث سے۔ لیکن یہ جو صحابی جن کو تیر لگے ہیں یہ نماز پڑھتے رہے ہیں، رکوع بھی کرتے رہے ہیں، سجدہ بھی کرتے رہے ہیں، جسم سے 3 تیر انہوں نے نکالے ہیں اور خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے ان کا، ان کی نماز ختم نہیں ہوئی۔ اگر وضو ٹوٹ جائے کسی بھی انسان کا نماز کے دوران تو ظاہر ہے کہ وہ نماز جاری نہیں رکھ سکتا، نماز اس کی ختم ہو جائے گی، اسے جا کر وضو کر کے آ کر پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یہ صحابی خون بہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو ختم نہیں کیا انہوں نے، اور پھر یہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی، آپ کو بات پہنچی۔ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر یہ روایت ہے، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لہما۔ یہ بات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی کہ یہ رات ماجرا ہوا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صحابہ کو دعا دی، برکت کی دعا کی ان دونوں کے لیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماجرے کا علم بھی ہو گیا، اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا، نماز تو نے کیوں جاری رکھی، نماز تو تیری ختم ہو گئی تھی، نہیں فرمایا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے، وہ ناک سے نکل آئے، دانت سے نکل آئے، ویسے کوئی زخم ہو گیا ہے وضو کرنے کے بعد تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا تو یہ صحابی کبھی بھی نماز جاری نہ رکھتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا واقعے کا تو آپ نے وضو ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، آپ نے بلکہ ان کے لیے دعا کی، خیر و برکت کی دعا کی ان کے لیے۔ تو یہ حدیث واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آئے سبیلین کے علاوہ، پیشاب اور پخانے والی جگہ کے علاوہ باقی کسی جسم کے حصے سے خون نکل آئے تو وضو انسان کا نہیں ٹوٹتا۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے اپنا جو پھنسی ہے نا وہ نچوڑی انہوں نے، اور انہوں نے وضو نہیں کیا۔ وَآثَرَ ابن عمر بصرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھنسی جو ہے وہ نچوڑی، اس میں سے خون نکلا لیکن انہوں نے وضو جو ہے وہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کو تھوک کے اندر جو ہے وہ خون آیا اور نماز کے دوران ہی ایسا ہوا
تو انہوں نے اس کو صاف کر لیا اور نماز جاری رکھی. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، یہ جملہ موجود ہے ان کے حوالے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 جگہوں سے اگر خون نکلے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکی بات کہ وہاں سے ہوا خارج ہو، پیشاب کا قطرہ نکل آئے، کھانا نکل آئے، کوئی خون نکل آئے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے تو انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، وضو اس کا قائم ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الوضوء من کل دم سائل، ہر اس خون سے وضو کیا جائے گا جو بہہ نکلے. اب اس روایت کے اندر جملہ تو یہی ہے کہ ہر بہنے والے خون کے نتیجے میں وضو جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر یہ روایت صحیح ہوتی پھر مسئلہ ان کا ٹھیک تھا، پھر واقعی جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلتا تو اس کو وضو کرنا پڑتا تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. کیوں کہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں. اس کے اندر یزید بن خالد راوی یہ بھی مجہول ہے، اور یزید بن محمد یہ راوی بھی مجہول ہے. اور اس کے علاوہ اس روایت کے اندر انقطاع بھی ہے، ایک راوی کی اپنے استاد سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے. تو ان 3 بنیادوں پر یہ روایت ضعیف ہوتی ہے. اس لیے مسئلہ وہی صحیح ہے جو صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا گیا ہے کہ سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آئے تو انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز کے اندر قے آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے تو وہ وضو کر کے دوبارہ جو ہے وہ نماز پڑھے. یہ روایت سنن ابن ماجہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس لیے نکسیر پھوٹنے سے یا قے کرنے سے وضو ٹوٹنے والا مسئلہ یہ درست نہیں ہے. صحیح بات وہی ہے جو صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اس روایت کے اندر اسماعیل بن یاش راوی ہے جو کہ حجازیوں سے روایت بیان کر رہا ہے، ابن جریج سے روایت بیان کر رہا ہے اور وہ حجازی ہے. اور یہ اصول ہے کہ اسماعیل بن یاش جب شامیوں کے علاوہ کسی اور سے روایت بیان کرے، یعنی حجازیوں سے روایت بیان کرے یا کسی اور علاقے والوں سے روایت بیان کرے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. تو یہ حجازی آدمی سے روایت ہے، اس لیے یہ روایت اصول کے مطابق ضعیف ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے. اس لیے نکسیر پھوٹ جائے کسی کی یا قے اس کو آ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو قائم ہے. خون نکلنے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، قے آنے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اور جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اور بعض لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ میاں بیوی کا آپس میں بوس و کنار کرنا، بغل گیر ہونا. وضو کرنے کے بعد اگر میاں بیوی نے بوس و کنار کر لیا ہے، بغل گیر ہو گئے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آتی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سنن نسائی وغیرہ کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوضو ہوتے، آپ نے وضو کیا ہوتا اور بسا اوقات وضو کے بعد اپنی کسی بیگم کے ساتھ جو ہے بوس و کنار کر لیتے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے اور اس طرح نماز آپ پڑھ لیتے. اس مفہوم کے اندر اور بھی حدیثیں موجود ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاوند وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی سے بوس و کنار کر لے، بغل گیر ہو لے، یا اپنی بیوی کو اس نے چھو لیا ہے تو اس کا وضو ہرگز نہیں ٹوٹے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات رات کو نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آگے جو ہے وہ لیٹی ہوتی تھی سجدے والی جگہ پر، تو جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا
تو آپ مجھے ہاتھ لگاتے تاکہ میں اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ سمیٹ لوں، اور آپ وہاں پر، کیونکہ ظاہر آپ کا حجرہ مبارک جو ہے وہ بہت چھوٹا تھا، اور وہاں پر ہی آپ رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے اور وہاں پر ہی سوتے تھے آپ، تو وہ ٹانگیں جو ہے وہ سمیٹ لیتی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدے میں جانے لگتے تو حضرت عائشہ کو چھوتے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں، کیوں اندھیرا ہوتا تھا، تو اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ سمیٹ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر خامد اپنی بیوی کو چھو لے، بوس و کنار کر لے، بغل گیر ہو جائے، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ چوتھی چیز، چوتھا مسئلہ کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پچھلے جمعے جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی کھائے گا تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ یہ بات بیان ہو چکی۔ اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی اور چیز آگ پر پکی ہوئی کھائی ہے یا پی ہے، چائے پی لیا وضو کرنے کے بعد، قہوہ پی لیا اس نے، یا گوشت کھا لیا، یا اس نے روٹی کھا لیا وضو کرنے کے بعد، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اونٹ کا گوشت اس سے مستثنا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھائے گا تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کھایا ہے، بکری کا گوشت کھایا ہے، ستو جو ہے آپ نے پیے ہیں، تو آپ نے وضو نہیں کیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لکنت اشفی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن الشاة ثم صلی ولم یتوضا۔ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بکری کی اندرونی چیزیں، کلیجی وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں، اور یہ اوجری، یہ چیزیں جو ہیں میں نے آپ کے لیے بھونی ایک دفعہ، آپ نے یہ کھائیں اور آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، کیونکہ وضو آپ کا پہلے سے موجود تھا۔ اب انہوں نے یہ بھون کر جو ہیں کھلائی ہیں آگ کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا ہوا تھا، آپ نے یہ چیزیں تناول فرمائی ہیں اور دوبارہ وضو آپ نے نہیں کیا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ جو حباب کہتے ہیں نا کہ اوجری کھانا جو ہے یہ مکروہ ہے، یہ حدیث ان کا رد کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطن الشاة، بکری کا پیٹ جو ہے وہ آپ نے بھون کر جو ہے وہ کھایا ہے۔ بکری کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ اوجری، یہ کلیجی وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمائی ہیں۔ لہذا اوجری بھی اگر کھانا چاہتا ہے بالکل کھا سکتا ہے، کلیجی کو کھانا چاہتا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قربت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا فاکل منہ ثم قام الی الصلاۃ ولم یتوضا۔ یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک شانہ جو ہے وہ بھون کر آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے وہ تناول فرمایا اور آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا، اور آپ نے پہلے وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھی۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کوئی کھا لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک روایت کے اندر یہ جملہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا توضؤ مما مست النار، جو چیز آگ نے چھوئی ہے وہ کھاؤ گے تو تم اس سے وضو کرو گے۔ یہ پہلا حکم تھا، بعد میں یہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہے آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کیا جائے گا، لیکن بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر تخفیف کر دی اور یہ حکم جو ہے وہ فرضیت کے درجے سے نیچے آ گیا۔ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو فابہا، بہترین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتا تو ان احادیث کی روشنی میں اس کا وضو جو ہے وہ قائم ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اونٹ کا گوشت اگر کوئی کھائے گا تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے، سنن ابی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ طبرانی اور دارقطنی کے اندر ایک روایت آتی ہے، پانچویں چیز کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور ہمارے ہاں معروف ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی
وضو کرنے کے بعد کھل کھلا کر ہنس پڑا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نماز کی حالت میں وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا ہے یا نماز سے پہلے وضو اس نے کیا اور ہنس پڑا ہے تو اس کا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اس کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، طبرانی کے اندر اور دارقطنی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی جن کی نظر کمزور تھی وہ نماز کے لیے تشریف لائے مسجد کے اندر، تو لیکن گڑھا تھا تو اس گڑھے کے اندر وہ گر پڑے، تو گڑھے کے اندر گرنے کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی تو صحابہ جو ہے، بعض صحابہ نماز کے اندر جو شامل تھے وہ ہنس پڑے، کہا لگا کر جو وہ ہنس پڑے۔ نماز مکمل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز میں ہنسے ہیں وہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جی دیکھیں اس حدیث میں آ رہا ہے کہ جو ہنسے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وضو بھی دوبارہ کروایا اور نماز بھی دوبارہ پڑھوائی ہے اس سے۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی پھر ان کا مسئلہ بھی درست ہوتا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کسی صحیح حدیث کے اندر ہنسنے سے وضو ٹوٹنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ جو ہے وہ بیان نہیں ہوا۔ جس روایت کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ میں وضو کے بعد اگر ہنس سے پڑھوں گا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کے اندر چونکہ اس نے ایسی حرکت کی ہے، نماز بہرحال اس کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر وہ جان بوجھ کر ہنسا ہے تو، کیونکہ نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ذکر الہی کے لیے ہے، یہ تلاوت کے لیے نماز ہے۔ چونکہ اس نے نماز کے منافی حرکت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تکبیرها التحریم و تحلیلها التسلیم، کہ نماز کے اندر وہ کام حرام ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے سے جو نماز کے باہر حلال ہیں، اور جب سلام پھیر دیا جائے تو وہ معاملات پھر حلال ہو جاتے ہیں۔ اب ہنسنا جو ہے وہ نماز کے باہر جو ہے وہ جائز ہے، جیسے ہی اللہ اکبر ہم کہیں گے نماز شروع کی ہے تو ہنسنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ حلال کام بھی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اس نے یہ جان بوجھ کر کر لیا تو اس نے نماز کے منافی، نماز اس کو بہرحال دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز کے منافی چونکہ اس نے یہ عمل کیا، وضو دوبارہ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ وضو والا مسئلہ جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ یہ وضو کو توڑ دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وضو ان سے نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹتا ہے انسان جو ہے اگر سبیلین سے کوئی چیز نکل آئے، ہوا خارج ہو جائے، پیشاب پخانہ کوئی چیز اس طرح کی نکل آئے، خون نکل آئے، ان دونوں چیزوں سے وضو انسان کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ شرمگاہ کو اس نے بغیر کپڑے کے ہاتھ لگا لیا ہے، اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اونٹ کا گوشت جو ہے اگر اس نے کھا لیا ہے تو پھر بھی اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں ایک مسئلہ معروف ہے، وہ دوسرے احباب کے اندر مشہور نہیں ہے، لیکن ہمارے اہل حدیث حضرات میں ایک مسئلہ معروف ہے کہ اگر وضو کے بعد شلوار یا کپڑا جو ہے وہ تیبن جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک صحابی کی وہ نماز پڑھ رہے اور ان کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہے، تو آپ نے فرمایا دوبارہ وضو کر کے آ اور نماز بھی دوبارہ پڑھ۔ آپ نے اسے وضو بھی دوبارہ کروایا اور نماز بھی دوبارہ پڑھوائی۔ تو یہ ہمارے اہل حدیثوں کے ہاں یہ بات معروف ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کپڑا تو ویسے ہی اوپر ہونا چاہیے، وہ تو دوسری حدیثوں کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے، وہ نماز کی حالت ہو یا عام حالت ہو، مرد کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ٹخنے سے نیچے ہے وہ جہنم کا حصہ ہے۔ 2 ٹوک مسئلہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں جی تکبر کی وجہ سے کرے تو پھر جہنم ہے، ویسے کر لے تو جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے، بات ختم ہے، نیچے لٹکا ہی نہیں سکتا کوئی مرد۔ لیکن موجودہ دور کے اندر وہ عجیب معاملہ ہو چکا ہے، مردوں کے کپڑے نیچے جا رہے ہیں اور خواتین کے کپڑے جو ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں، ان کے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہو رہے ہیں اور مردوں کے جو ہیں وہ ٹخنے جو ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں۔ یہ فیشن ہمارے ہاں بالکل الٹ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ روایت صحیح ہوتی پھر مسئلہ یہ بھی ٹھیک ہونا تھا۔ تو وہ مسئلہ جو ہے وہ روایت چونکہ ضعیف ہے، اس لیے اگر وضو کے بعد کسی کا کپڑا نیچے لٹک جائے تو وہ کپڑا اوپر کر لے،
اسے نہ تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی نماز ختم ہوئی ہے نہ اس کا وضو ختم ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔